رات کو بار بار آنکھ کھلنا، گردے فیل، گردے میں درد، کڈنی پین، کڈنی فیلئر، بار بار واش روم جانا، پیشاب روکے رکھنا۔ السلام علیکم، کمپلیٹ ہیلدی ٹپس کی جانب سے بندہ نچیز کا سلام۔ عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی ڈیوٹی اور کام میں مصروف رہتے ہیں، اور کام کی اور ڈیوٹی کی مجبوری کی وجہ سے وہ چھوٹا واش روم پیشاب روکے رہتے ہیں۔ اس میں سرفہرست سب سے پہلے اسکول والے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بتا نہیں پاتے، جو ٹیچر کے ڈر سے، ٹیچر کے خوف سے وہ واش روم کو روکے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ان بیچاروں بچوں کا پیشاب بیٹھے ہوئے خطابی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑے جو لوگ ہیں ان میں ڈاکٹر حضرات جو ڈیوٹی اور آپریشن میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ واش روم کو روک کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں بعض اوقات ایسی جگہ پہ ہوتی ہیں جہاں ان کے لیے بار بار واش روم جانا جگہ نہیں ہوتی، یا شرم کے مارے وہ کچھ دیر کے لیے روک کر بیٹھی ہوتی ہیں، ان میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈرائیور حضرات جو گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، جگہ مناسب نہ ملنے کی وجہ سے وہ واش روم کو روک کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ بہت سارے یہ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ عام طور پہ نارمل طور پہ آدمی کو 2 سے 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے کے وقفے سے واش روم ضرور جانا چاہیے، کیونکہ اس دوران بلیڈر میں پیشاب جو ہے وہ 250 ml سے 400 ml تک ہو جاتا ہے۔ اس دوران بلیڈر کو، مثانے کو خالی کرنا چاہیے، لیکن 200 پہ نہیں، 300 کے بعد 400، 450 تک جب اپنا یوریا اکٹھا ہو جائے، مثانہ بھر جائے، تو پھر اس میں واش روم میں جانا چاہیے، اس کو خالی کرنا چاہیے۔ اگر ایسا خالی نہ کیا جائے، جب وہ لوگ زیادہ دیر تک واش روم کو روک کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس طرح گٹر میں جب ہم پانی ڈالتے ہیں، نکاسی اس کی بند ہو جائے، تو اس کا پانی گٹر کا جو ہے نا وہ بیک آنا شروع ہو جاتا ہے، پاٹ تک آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم واش روم روک کر بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹا، یہ واش روم یوریا کی نالی سے اوپر کڈنی تک چلا جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ جو ہی کڈنی تک جاتا ہے تو کڈنی کی یہ یورینین نالی جو ہے، یوریتھرا جو ہے، یہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں سوزش ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ پین کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بار بار یہی روزانہ ہوتا رہے اور دن میں کئی مرتبہ ہو، تو یہ کڈنی فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے، درد کی طرف چلا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل پیدا کر دیتا ہے جس کا بعد میں علاج کرنا بہت مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر 2 سے 3 گھنٹے بعد، 3.5 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد ضرور واش روم جانا چاہیے اور مثانے کو خالی کرنا چاہیے، تاکہ آنے والے اور یوریا کے لیے جگہ خالی ہو اور مثانے پہ بجا بوجھ نہ پڑے، بجا اس پہ سٹوریج جو ہے نا اس کے ہمارا مثانہ ایک غبارے کی مانند ہوتا ہے۔ اگر ہم اس میں زیادہ ڈالتے جائیں گے، زیادہ روکے رکھیں گے، تو یہ پھولتا جائے گا، کمزور سے کمزور ہوتا جائے گا۔ اگر ہم بار بار جائیں گے تو یہ سکڑتا جائے گا، چھوٹا ہوتا جائے گا۔ تو ہمیں مناسب ٹائم، مناسب وقفہ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ مناسب وقفہ جو ہے وہ 2.5 سے 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے کا ہے۔ اس دوران ہر قیمت واش روم یوز کرنا چاہیے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد واش روم جانے کا جو ہے کنسیپٹ وہ بھی غلط ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بلیڈر کا، مثانے کا سائز چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح غبارہ ہے وہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ زیادہ دیر برداشت نہیں کر پاتا۔ آپ کو پھر ہر آدھے گھنٹے بعد، ہر 15 منٹ بعد جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور ہر جگہ یہ سہولت موجود نہیں ہوتی واش روم کی، سفر میں، گھر میں، ہر دفتر میں، تو آپ کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اپنی عادت ڈالیں کہ کم از کم 2.5 سے 3.5 گھنٹے کے درمیان آپ کو واش روم کا چکر ضرور لگانا چاہیے۔ یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ مرد حضرات میں ایسے لوگ جو پرسٹیٹ کے مریض ہوتے ہیں، ہرنی کے مریض ہوتے ہیں،
ان میں یہ پرابلم ہوتا ہے، ان کا یوریا صحیح طریقے سے خالی نہیں ہوتا، بلیڈر خالی نہیں ہوتا، تو ان کو بھی اپنا علاج کروانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس جا کر۔ فیمیل میں، عورتوں میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ ایسی عورتیں جن کے 3-4 بچے ہو جاتے ہیں اور ان کی عمر 40 سال کے تک ہوتی ہے، تو ان کو زیادہ دیر پیشاب روکے رکھنے کی جو ہے نا وہ ان میں قوت نہیں رہتی، مثانہ اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ زیادہ دیر پیشاب نہ روکیں، کیونکہ اس سے مثانے اور گردے پر، کڈنی فیلئر پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں، کڈنی فیلئر کی طرف پرابلم بڑھ جاتا ہے، اور کڈنی سے بلیڈر تک جو نالی ہے اس میں سوزش آ جاتی ہے، انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر لوگ رات گئے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو پھر ان کو رات کو صحیح طریقے نیند نہیں آتی، بار بار ان کو نیند میں اٹھنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو شوگر کا مسئلہ ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی شوگر کو کوشش کریں کہ نارمل رکھیں، تاکہ ان کو رات کو بار بار نہ اٹھنا پڑے واش روم کے لیے۔ اور اس کے ساتھ مغرب کے بعد سب سے اہم ٹپس، سب سے آج کی خاص بات، مغرب تک آپ پانی دبا کے پئیں، دودھ پئیں، لسی پئیں، بوتلیں پئیں، جو دل کرے آپ کریں، لیکن مغرب کے بعد آپ کو پانی نہیں پینا چاہیے۔ ویسے بھی کھانے کے اوپر فوراً بعد پانی پینا اچھا نہیں ہوتا، کھانے کے اوپر بھی اگر آپ نے کچھ دیر بعد پانی پینا ہے تو 2-4 گھونٹ سے گزارا کریں مغرب کے بعد۔ مغرب کے بعد پانی نہ پئیں، مغرب کے بعد پانی نہ پئیں، رات کو سونے سے پہلے تک پانی آپ نے نہیں پینا۔ ایک بات کہ پانی کے 2-4 گھونٹ ہی اگر آپ نے گلا آپ کا خشک ہو رہا ہے، آپ کو محسوس ہو رہی ہے پیاس کی، تو 2-4 گھونٹ سے گزارا کریں۔ رات کو مغرب کے بعد دودھ بھی نہ پئیں اور پانی بھی نہ پئیں، چائے تھوڑی سی پی سکتے ہیں، پی لیں، تو تاکہ اگر آپ کا پانی مغرب سے بند کر دیں گے، اس کے 3 گھنٹے بعد آپ سوئیں گے، تو جس طرح آپ کل مغرب کا ٹائم 6 بجے یا 6:30 بجے ہے، تو 9:30-10 بجے لوگ سو جاتے ہیں، تو مغرب سے آپ پانی بند کر دیں گے، 9-10 بجے سو جائیں گے، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جب سوئیں گے اس وقت واش روم سے چکر لگا کے، سب سے اہم بات، جب آپ سونے لگیں تو واش روم میں سے ضرور چکر لگا کے سویا کریں، اپنا مثانہ خالی کر کے سویا کریں۔ اس طرح آپ کو رات کو جاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو رات کو واش روم تنگ نہیں کرے گا، آپ کو واش روم کی خاطر رات کو اٹھنا نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کو واش روم رات کو آتا ہے اور آپ اس کو روک کر پڑے رہتے ہیں سردی کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، نہ ہی تو اس وقت آپ کو صحیح طریقے سے نیند آتی ہے، اور واش روم روکے رکھنے کی وجہ سے آپ کی کڈنی پہ بری اثر پڑتا ہے، گردے آپ کے فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یوریا کی نالی جو ہے نا اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بہتری یہ ہے کہ مغرب کے بعد پانی بند کر دیں، پانی نہ لیں، تاکہ آپ کو رات کو بار بار اٹھنا نہ پڑے، آپ کو جاگنا نہ پڑے، آپ کو اس پرابلم سے جو ہے نا فیس نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ کو رات کو واش روم آتا ہے تو اس کو روکے نہیں، اٹھ کر لیں، کیونکہ جب تک روکے رکھیں گے نہ ہی آپ کو نیند آئے گی، نہ ہی آپ واش روم کریں گے، خواہ مخواہ کڈنی پہ، گردے پہ، مثانے پہ بوجھ ڈال دیں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ شوگر والے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شوگر کو مینٹین رکھیں، اور ایسے لوگ جو خون پتلا کرنے والی میڈیسن لیتے ہیں یا زیادہ واش روم آنے والی میڈیسن لیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ میڈیسن دن کے وقت لیں، رات کو وہ ایسا نہ کریں، تاکہ رات کو ان کو زیادہ واش روم نہ آئے اور ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ تو سب سے بہترین فائدہ یہی ہے کہ رات کو مغرب کے بعد پانی نہ پئیں، کم سے کم استعمال کریں پانی، جتنی حد تک ممکن ہو سکتا ہے، اور سونے سے پہلے بچوں کی بھی عادت ڈالیں، اپنی بھی عادت کریں۔ اپنے بچے جو چھوٹے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچہ 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، وہ بستر پر واش روم کر دیتا ہے، بستر گیلا کر دیتا ہے، اس میں ماں کا قصور ہوتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ بچہ جب سونے لگے تو اس کو ضرور واش روم کا چکر لگوائے، اور مغرب کے بعد اس کو کم سے کم جو ہے نا پینے کھانے والی لیکوڈ چیزیں دے، تاکہ اس کو واش روم کم سے کم آئے، تو وہ بستر گیلا نہیں کرے گا۔ اور آپ بھی خود بھی سونے سے پہلے واش روم کا ضرور چکر لگائیں، اور مغرب کے بعد پانی کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ اور رات کو اگر واش روم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، حاجت محسوس ہوتی ہے، تو اس کو روکیں مت، اسی وقت اٹھ کے کر لیں، تاکہ آپ کی مزید نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر آپ
3-4 दिन यही आदत अपना लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बन जाएगी और रात को आपकी बार बार आँख नहीं खुलेगी, आपकी नींद खराब नहीं होगी, आप रात को भरपूर नींद का मज़ा ले सकेंगे। ये चंद टिप्स थी जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं, अपनी सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं, अपनी किडनी की सेहत को बेहतर बना सकते हैं, किडनी की हिफाजत कर सकते हैं। दिन के वक्त सर्दी का मौसम है, उसके बावजूद भी आपको दिन के वक्त हर कीमत 8 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि गुर्दे सही तरीके से वाश हों। लेकिन मगरिब के बाद, ये टाइम आपका मगरिब तक है, मगरिब के बाद आपको पानी बिल्कुल रोक देना चाहिए। 2 कतरे 2 घूंट तक ले जाएं और ताकि आपकी रात की नींद पुरसकून रहे, आप सुकून की नींद सोएं, आपके किडनी जो है ना वो सेहतमंद रहें, आपकी बॉडी, आपकी सेहत बेहतरीन, तो आपके लिए दुनिया जहां भी हसीन है। दुनिया की सबसे बड़ी और कीमती चीज़ जो है या दौलत जो है वो सेहत है। अपनी सेहत की हिफाजत करना आपकी ड्यूटी है, आपकी सेहत है, आपकी लाइफ है, इसकी हिफाजत करना, इसको केयर करना, अपनी आप को खुश रखना, अपने मसाइल को, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना आपकी ज़िंदगी है, आपकी ड्यूटी है। तो अपने आप के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि दूसरे लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। आप सेहतमंद होंगे तो आपकी फैमिली खुशहाल होगी, वो पैसे घर पे खर्च होंगे, बच्चों पे खर्च होंगे। अगर आपने गफलत की तो ये पैसे डॉक्टर के बच्चों के पास जाएंगे, इस पैसे से डॉक्टर के बच्चे ऐश करेंगे। उम्मीद है कि आप मेरी इन चंद गुजारिशात पर ज़रूर अमल करेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सिर्फ अपने लिए। थैंक्स।